بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکر گنج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں شکر گنج کی وجہ اس طرح بیان کی گئی کہ جب پہلی بار کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا کہ بیٹے نماز ادا کیا کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بہت کم سن تھے، اس لیے اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ اماں جان، جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں دوسرے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر جب وہ ادھر ادھر چلے جاتے تو کرسم خاتون خاموشی سے مصلی کے نیچے پڑیا رکھ دیتی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں اپنا انعام پا لیتے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ پھر ایک روز کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھریلو مصروفیات میں اپنا روزانہ کا عمل بھول گئی۔ دوسرے دن یاد آیا تو آپ نے اپنے فرزند کو بلا کر پوچھا کہ فرید، کیا کل تمہیں مصلی کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ تو کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لہجے سے اضطراب نمایاں تھا۔ فرمایا جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باسط احترام عرض کیا۔ بیٹے کی بات سنتے ہی کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اگر تیرا دست غیب اسے شکر فراہم نہ کرتا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتا؟ پھر کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگایا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنج شکر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اس لیے از راہ مذاق کہا کہ یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کی بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریداران سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب ہے اور کیسا اندھیرا ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا کہ یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسی کی بد دعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی
تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کی بد دعا سے ہماری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ تو سوداگروں نے بے زبان عرض کیا کہ مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، خیر کی بات کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کا وقت آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی حرکت پر سخت نادم تھے، شرمندہ تھے۔ آخر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے کہ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔